میاں اور بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کو قرآن نے ایک بڑی ہی پیاری مثال دے کر سمجھایا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یہ بیوی کے رشتے کو ایک بتانے کی، ایک مثال دینے کا طریقہ ہے۔ اتنی پیاری مثال دی کہ جس کے اندر ہر چیز کو واضح کر دیا کہ لباس سے مراد کیا ہے۔ انسان کے لباس کے اوپر اگر کوئی چیز لگ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ انسان لباس اتار کر پھینک دے۔ لباس کے اوپر کوئی چیز لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس لباس کو دھو کر، اسے صاف کر کے پھر اسے دوبارہ پہن لیا جائے۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بیوی کو خامند کی فرما برداری کے بارے میں بڑی احادیث حضور کی آئی ہیں۔ انہی میں سے کچھ آج آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے، خیر النساء، بہترین عورت، حضور نے فرمایا وہ عورت ہے کہ جب اس کا مرد اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، دیکھنے کی وجہ سے اسے خوش کر دے، یعنی کہ آگے سے چہرہ اس کا مسکراتا ہوا اسے نظر آئے، اور پھر اس کے بعد جو وہ حکم دے اس کی اطاعت کرے۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ حضور نے تلاوت فرمائی، فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے یہ عورتوں کے نگہبان ہیں، عورتوں کے محافظ ہیں۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، وہ صحابی جہاد کے لیے جاتے ہیں اور جاتے وقت اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ تم نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا۔ تو کچھ دن گزرے تو اس عورت کے والد جو تھے وہ بیمار ہو گئے۔ اس عورت نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر مجھے کہہ کر گیا ہے میرے آنے سے پہلے گھر سے باہر نہیں نکلنا، لیکن اب کیا کروں، میرے والد جو ہیں وہ بیمار ہو گئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اپنے خاوند کی اطاعت کر اور یہاں پر صبر کر، اللہ تعالیٰ تجھے اس کا اچھا صلہ عطا فرمائے گا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد دوبارہ پھر اس عورت نے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، میرے والد کی اب طبیعت کافی زیادہ خراب ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنے خامد کی اطاعت کر اور اپنے گھر میں ٹھہری رہ۔ اب تیسری بار اب والد کی طبیعت اتنی ناساز ہے کہ پتہ نہیں کب روح جو ہے اس کف سے انصری سے پرواز کر جائے۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس دوبارہ پیغام بھیجا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عورت، تو اپنے خامد کی اطاعت کر اور اپنے گھر میں ٹھہری رہ، اللہ تعالیٰ تجھے اس کا اچھا اجر دے۔ کچھ دن گزرے، اس کا والد جو تھا وہ فوت ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام بھیجا، حضور اب تو چلی جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عورت، تو جانا چاہتی ہے تو چلی جا، لیکن اگر تو اپنے خامد کی اطاعت کرے تو یہ تیرے لیے بڑا بہتر ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا، اس عورت نے حضور علیہ السلام کی بات مان لی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ اے نبی، اس عورت کو خوشخبری دیجئے کہ تو نے جو صبر کیا تھا اللہ تعالیٰ نے تیرے صبر کی وجہ سے تیرے باپ کو بخش دیا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا وہ جو صبر کرنا تھا، تو نے صبر کر کے اپنے خامد کی اطاعت کی اور اپنے گھر میں ٹھہری رہی، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے تیرے والد کی مغفرت فرما دی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ عورت کہ جو نیک ہے، پارسا ہے، اپنے خامد کی اطاعت کرتی ہے اور اطاعت کرنے کے بعد رب کی بھی برگزیدہ بندی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ 1000 برے مردوں سے افضل ہے، 1000 برے مردوں سے افضل ہے۔ حضور علیہ السلام نے عورت کی بھی بڑی شان رکھی ہے۔ آج وہ عورتیں جو کہتی ہیں کہ ہمارا جسم ہے تو ہم شریعت کو کیسے مان لیں، اپنی مرضی کریں گی، حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے وہ عورتیں، وہ بیٹیاں جو زندہ درگور کر دی جاتی تھی، حضور علیہ السلام تشریف لائے اور حضور نے فرمایا جس نے ایک بیٹی کی پرورش کی، قیامت والے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا میرے ساتھ۔
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ماؤں کو اتنی عظمت دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت سدرۃ المنتہا سے لا کر اس ماں کے قدموں تلے رکھ دی۔ وہ ماں جو حضور کے آنے سے پہلے منڈیوں میں بیچ دیا کرتے تھے لوگ، اس ماں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت دی۔ ماں کو عزت ملی تو حضور کے صدقے، بیٹی کو عزت ملی تو حضور کے صدقے، باپ کو عزت ملی تو حضور کے صدقے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شکریہ ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ حضور ہمارے لیے رحمت بن کے آئے۔